سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ اور حدیث پاک پڑھی ہے۔ اسی آیت اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اگر آج کے اس خطبے کو عنوان دیا جائے تو وہ ہے شروط قبول الاعمال الصالحہ، یعنی نیک عمل کے قبول ہونے کے کیا شروط ہیں، کہ کن شروط کو ہم مد نظر رکھیں گے، ان کو پورا کریں گے، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے گا اور ہم اپنے اعمال کے قبول ہونے کی امید کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کے بارے بات کروں، اسی کے تعلق سے چند ایک باتیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی تعلق سے سلف میں کئی ایک سلف جیسے کہ مجاہد بن جبر، ابو العالیہ وغیرہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، تقریباً 20-25 علماء کرام سے اس طرح کے اقوال ہیں جو سلف میں سے، تابعین تبع تابعین میں سے، کہ لا ادری ای النعمتین علی اعظم ان ہدانی اللہ للاسلام او عافانی من هذه الاهواء۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت مجھ پر بڑی ہے۔ اللہ کی یہ نعمت مجھ پر بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان احوا، خواہشات نفسانی، بدعت و خرافات اور دلالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، یہ نعمت بڑی ہے۔ اس قول کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ آخر اتنے بڑے علماء کرام نے اور سلف نے یہ بات کیوں کہی، جبکہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی اگر آدمی اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، بدعت و خرافات میں پڑے رہتا ہے، تو غور کیجئے کہ پھر آخر کیا یہ اسلام ہمارے لیے نجات دہندہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ غور کرنے کا مقام ہے، آخر سلف نے کیوں کہا کہ اسلام ہم پر بڑی نعمت ہے، یا پھر کہ اللہ نے ہمیں ان ضلالتوں سے اور جو دل میں خواہشات نفسانی جو ہمارے موافق ہو اس کو لے لیں، جو ہمارے موافق نہ اس کو چھوڑ دیں، یا پھر یہ زیادہ اس سے بچا لیں اللہ نے، یہ بڑی چیز ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اسی طرح کہ عمل، اس کے بعد ایک یہ عمل صالح یا پھر عبادت کس کو کہتے ہیں، تو سلف نے عمل صالح کی تعریف کی ہے۔ عمل صالح یعنی یشمل کل ما امر اللہ تبارک و تعالی وجوبا و استحبابا وکل عمل یتقرب به الی اللہ، کہ عمل صالح کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو، اور ہر وہ عمل وہ بھی شامل ہوتا ہے عمل صالح میں کہ کوئی عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ کے سے قریب ہونے کے لیے آدمی عمل کرتا ہے، تو وہ بھی اس عمل صالح میں داخل ہوگا، حتیٰ کہ مباح چیزیں بھی اگر آدمی کی صحیح نیت ہو کہ اس سے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مدد حاصل کرنا ہو، مدد لینا ہو، تو یہ بھی یعنی عمل صالح کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو یہ عمل صالح کہتے ہیں، کیونکہ لوگ عمل صالح خاص کر کے جنہیں اس بات کی پہچان نہیں کہ عمل صالح کیا ہے، یا پھر اپنی غلط چیزوں کو یعنی اسلام کے جو حکم احکام اس کے ساتھ لانے کے لیے جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کہ غلط تعریف کرتے ہیں اور عامت الناس کو یعنی جھانسا دیتے ہیں، بیوقوف بنانے کی کوشش کیا جائے، تو یہ عمل صالح جان لینا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر عبادت کہیں تو عبادت کی تعریف میں کہا کہ اسم جامع لکل ما امر اللہ به، اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، کہ عبادت ایک ایسا اسم ہے جو ان تمام چیزوں کو شامل ہے، جمع کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی
محبوب اللہ کے نزدیک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال میں سے ہو، چاہے وہ اقوال اور اعمال ظاہر ہو یا باطن ہو، کہ جس کا سوائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ آدمی اور اللہ کے علاوہ. تو یہ عبادت کی تعریف ہے کہ عبادت کے اندر آتی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو آدمی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اور نہیں کہ دنیاوی چیزیں جو آرام و آشائش کے لیے کہ بیان کرتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی جب لوگوں کو اگر کہا جائے کہ یہ صحیح چیز نہیں، اسلام میں نہیں ہے، ایک نئی چیز ہے، تو جو اہل بدعت ہیں جو اپنی چیز کو صحیح شامل کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں تک کہ سنا گیا کہتے ہیں یہ پنکھا بھی تو نئی چیز ہے. تو یہ پنکھا کوئی آدمی دین سمجھ کے نہیں کرتا ہے، نہیں لیتا ہے، بلکہ آدمی اپنے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام کیا اسی طرح سے اپنے زندگی کی ضروریات کو استعمال کرتا ہے، اور یہ چیز ممنوع بھی نہیں ہے. تو پھر یہ عمل صالح کہیں یا پھر عبادت کہیں. اس کے بعد آئیے ہم یعنی عمل صالح کے قبول ہونے کے لیے کیا شروط ہیں. علماء کرام نے کتاب اللہ سنت رسول کے موافق عمل صالح کے شروط کئی ایک شروط ہیں، لیکن جو اس میں سب سے اہم شرط ہے وہ اخلاص نیت اور متابعت، متابعت الرسول. کہ اگر ایک آدمی دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسلام لانا تو یہ شرط اول ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ اس کے بغیر کتنوں بھی آدمی کیا بھی عمل کر لے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر جس کو دینا ہے تو اسی دنیا میں دے دے گا. وہ عمل صالح یعنی وہ اسلام لانے کے بعد ہی جو اہم شروط ہیں وہ اخلاص اور متابعت الرسول. تو اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اگر کہ کوئی بھی عمل آدمی کرے وہ خالص اللہ کے لیے، خالصۃ لوجہ اللہ، یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہو، کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، اور نہ ہی کسی دنیاوی غرض کے لیے. کہ صرف اور صرف کیا ہو اخلاص، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اسی لیے ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ ہی سے اس کی بہتر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس کا بہترین اجر دے گا. اور متابعت الرسول یعنی جو عبادت ہم کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے پر ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے. یہ متابعت الرسول کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے، کیونکہ ہمیں جسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ دی ہے کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے وہیں یا تو خود طریقہ بتا دیا ہے یا تو اپنے نبی کے ذریعے سے مکمل طور پر اس کا طریقہ بتا دیا. اور چلتے چلتے یہ بھی جانے کہ چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، دونوں وحی ہے، اور دونوں کا من حیث الحکم، دونوں کا حکم ایک ہے، فضیلت میں الگ ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی بھی حکم دیتے ہیں تو اس کا بھی اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے. جیسے کہ اگر قرآن کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے. تو اللہ کے نبی نے جس طریقے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جس طریقے پر کرنے کے لیے کہا ہے، ہم کو عمل اسی طریقے سے کرنا ہے، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو یعنی قبول کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقصود اطاعت ہے. اللہ کے نزدیک اس حکم سے مقصود کی بندہ میری اطاعت و فرما برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ اصل مقصود ہے، نہ کہ کوئی اور کے آدمی کیا کرے کہ اپنے من سے جتنا چاہے یعنی عبادت کرے، چاہے جس طریقے سے ہو. یہ اصل مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اصل دیکھنا ہے وہ بندے کی اطاعت و فرما برداری دیکھنا. تو آئیے ان دو شروط کے تعلق سے چند آیتیں اور حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان دو شروط کا ہمارے عمل کے وقت، عمل کرنے کے وقت پایا جانا کس قدر ضروری ہے. سب سے پہلی چیز اخلاص. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے. دین سے مراد عبادت یعنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. حنفاء
اور حنفا کا مطلب حنیف کی جمع حنفا ہے، اور حنیف کا لفظ یہ خاص کر کے قرآن میں زیادہ تر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ حنیف کہتے ہیں کہ آدمی تمام دوسرے چیزوں سے اعراض کر کے صرف ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو جائے۔ تمام جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت اور دوسرے چیزوں سے، ادیان باطلہ سے اپنے آپ کو منہ موڑ کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی کی طرف ہو جائے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور کیا کریں؟ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی بہترین دین ہے، سیدھا سادہ صراط مستقیم، یعنی صحیح مستقیم دین۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبادت کرنا ہے تو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ اگر ہوگی تو پھر یہ خالص نہیں ہوتی۔ عامت الناس کو کبھی کبھی مثال دے کر کے سمجھانا پڑتا ہے کہ خالص کس کو کہتے ہیں، کہ خالص اگر مان لیجئے کہ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم کو کوئی بھی چیز چاہیے تو پیور چاہیے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں چاہیے۔ مان لیجئے کہ مثال کے طور پر کہ اگر دودھ بھی لینے جاتے ہیں تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اندر پانی ملاوٹ نہ، اگر وہ پانی ملا دیا جائے تو وہ خالص نہیں کہیں گے آپ۔ تو اسی طرح اللہ کی عبادت میں جو خالصتاً اللہ کا حق ہے، اگر اس کے اندر کسی اور چیز کو شریک کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ملاوٹ پسند نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی عام چیز سمجھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے، اللہ سے لقاء کی امید، تو ہمیں اسے کیا چاہیے کہ عمل صالح کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو اور عمل صالح اس وقت تک نہیں ہوگا عمل صالح اس کو کہ جب تک کہ وہ اس کے اندر اخلاص، خلوص للہیت نہ پایا جائے اور متابعت الرسول نہ پائے تو وہ عمل صالح شریعت کی نظر میں نہیں ہے۔ تو اگر جب تک ہم عمل صالح نہیں کریں گے جو پاک ہو شرک سے، تمام چیزوں سے، ملاوٹ سے، اور خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور اس طریقے پر ہو جس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی خود یا پھر اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کر کے بتلایا ہے، تو اس طریقے پر جب تک نہیں ہوگا تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے عمل صالح، یعنی اخلاص کی طرف۔ اسی طرح اخلاص کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، کہ میں شرکاء میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک سے، یعنی جس میں شرکت پائے جائے اس سے میں مکمل طور پر بے نیاز ہوں۔ تو جس کسی نے ایسا عمل کیا جس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس کو بھی اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، ترکتہ وشرکہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، یعنی جس عمل کے اندر شرکت پائی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں ہے۔ اور اگر تفصیل میں نہ جائے کہ مختصر طور پر کہ آدمی کے اندر جس قدر عمل میں شرک پایا جائے گا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور میرے خیال میں ضرور جانتے ہیں کہ ریا بھی کیا ہے، شرک ہے۔ کہ آدمی کبھی نماز پڑھتا ہے لیکن کیا کرتا ہے، لوگ آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے اس کے ساتھ، تو ان کے دکھاؤ میں کیا کرتا ہے، چلو بہترین لمبی قرات کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے، بہترین سکون کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھائیں گے۔ اب لوگوں کا کیا ہوگا، اس میں لوگوں کا یعنی ریا بھی شرک ہو گیا۔ تو آدمی کے اندر عمل میں جس قدر غیر چیز شریک ہو جائے گی اس قدر اس کے عمل کہ نیکی کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ اگر جس قدر شریک ہوگا یہاں تک کہ مکمل طور پر شرک کے اندر داخل ہو جائے۔ تو جو چیز اگر اللہ کے لیے، اگر وہ چیز غیر اللہ کے لیے کرنے لگا تو مکمل طور پر شرک کے اندر آ جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس عمل کے اندر پیورٹی نہ پائے جائے، خالص اللہ کے لیے نہ ہو۔ اگر غیر اللہ کی چیز شریک کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو کبھی ناپسند نہیں کرتا ہے۔ اور غور کیجئے کہ آدمی جب اپنے جو اس کی خاص چیز ہے اس میں دنیا میں عام لوگ شرکت نہیں پسند کرتا، اپنے مال و دولت میں جو اس کا خاص ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو تمام کائنات کا چلانے والا ہے تو وہ کیسے اپنی جو اس کے لیے خاص اس میں شرکت پسند کرے گا۔ اور آخری بات
جو اخلاص نیت کے تعلق سے سب سے اہم حدیث جس کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ امام بخاری نے جو سب سے پہلے حدیث لائی اپنی صحیح کے اندر، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس روئے زمین کے اندر کتاب اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے تو وہ کیا ہے؟ صحیح البخاری ہے۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ ذکر کرتی ہے نیت کو خالص کرنے کے تعلق سے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے قبول ہونے نہ ہونے، اس کا ثواب پانے یا نہ پانے کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ آدمی کی جس قدر نیت ہوگی اس قدر اس کا بدلہ پائے گا۔ تو سامعین کرام، غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس حدیث کو کیوں ذکر کیا کہ اپنے تمام اعمال میں ہمیں جو سب سے پہلی چیز ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے نیت کو خالص کریں، خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ بلکہ چلتے چلتے کچھ شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ طالب علم کو یہ بتا دے کہ جو تم علم حاصل کر رہے ہو اس کا مقصد بھی صرف اور صرف کیا ہے کہ تمہارے دین سیکھنا ہے، تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے، نہ کسی دنیا کے دکھاوے کے لیے کہ مجھے عالم کہیں گے یا پھر دوسروں سے جھگڑا کرنے کے لیے، جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ چیز ہے کہ خلوص نیت شرط اول ہے ہمارے اپنے یعنی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ اس کے بعد دوسری شرط، اور اگر میں کہوں تو میرے خیال میں بیجا نہ ہوگا کہ ہمارے اس زمانے میں پہلی شرط سے کہیں زیادہ دوسری شرط کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری شرط جو متابعت الرسول ہے، اس چیز کو کہیں زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیت تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میری نیت خالص ہے کہ اللہ کے لیے، حتیٰ کہ اگر آپ ایک عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں ان سے بھی بلکہ ہمارا ایک ٹرین میں بحث بھی ہوئی، کہا کہ ہم کیا اللہ کی طرف پہنچتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور تم لوگ محمد کے ذریعے پہنچتے ہو، ہمارے بھی مقصد ایک ہی ہے، تمہارا بھی مقصد یہ ہے، تو کیسے؟ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ صرف نیت خالص ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ کبھی جو نہیں جانتے ہیں کہ اخلاص نیت مطابقت الرسول کیا ہے، مطابقت الرسول کس قدر اہم ہے، اگر کہا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے غلط، کہیں گے نہیں میری نیت تو صحیح ہے نا۔ اگر نیت کا صرف صحیح ہو جانا کافی تھا تو کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ کی زندگی میں ایک ایک چیز کو بیان کیا، صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نقل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی خذوا عنی مناسککم، کہ تم نماز کو اسی طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھا، اور مجھ سے مناسک حج کے تعلق سے تمام چیزیں مجھ سے لے لو۔ کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی مطلب قرآن کو بھی ذکر کر دیتے، کہتے ہاں نماز پڑھو، جو جیسے چاہے رکوع کرے، جیسا سجدہ کرے، جس وقت چاہے نماز پڑھ لے، کیا ضرورت تھی؟ تو غور کرنے کا مقام ہے ایک عام لاجیکلی بات کہ آخر اگر نیت ہی خالص ہو جانا کافی ہوتا تو پھر کیا اتنا پڑھنے کی ضرورت تھی، جا کر کے اتنے مدارس سے پڑھنے کی، سیکھنے کی، اللہ کے نبی کے ایک ایک چیز کو، چھوٹی چھوٹی چیز کو صحابہ کرام نے نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو سامعین کرام، بتانا یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل کا اسی کے مطابق ہونا ضروری ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے قرآن کے اندر وحی مطلوع کے ذریعے یا پھر اپنے وحی غیر مطلوع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے سے بتایا۔ ورنہ اہل کفار مکہ بھی کیا کہتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ ہم ان کی تھوڑا عبادت کرتے ہیں، ہم ان کی اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے اللہ کے قریب پہنچا دیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم اس لیے ان کی بات کرتے ہیں چاہتا کہ اللہ ہم کو قریب پہنچا دے۔ ہم بھی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اپنے رحمت میں داخل کر کے جنت میں دے۔ تو جس طریقے سے چاہے کریں، نیت صحیح ہے۔ تو سامعین کرام، اس چیز کو کہیں زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مطابعت الرسول کس قدر اہم ہے ہمارے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمارے عمل اس طریقے پر نہ ہو جس طریقے پر اللہ اس کے رسول نے بتایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو نہیں قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہمیں پریشان کرنا نہیں ہے۔ ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، تمہارے ساتھ مشکل کا نہیں کہ تم کو پریشانی میں ڈالیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے وقت کہا، کیا کہا؟ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، سفر میں ہو، پریشانی ہے، چھوڑ دو، اس کے دوسرے ایام میں رکھنا۔ نماز بیٹھ کر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھو۔ سفر میں ہو، 4 کے بدلے 2 رکعت پڑھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اطاعت و فرما برداری دیکھنا ہے۔
کہ بندہ کس قدر اطاعت و فرمانبرداری کر رہا ہے، نہیں کہ یہ کہ آدمی بغیر صحیح ہو یا غلط ہو کرتے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کو پریشانی میں ڈالنے کا مقصد نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی جب کیا کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو جو 2 میں سے آسان ہوتا اس کو اختیار کرتے اپنی امت کا خیال کر کے کہ کہیں میری امت پریشانی میں نہ پڑ جائے۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں دیکھنا وہ اصل ہمارے دلوں کی اطاعت، جیسا کہ حدیث کے اندر انشاءاللہ ذکر کروں گا، قرات کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کا اخلاص اور ہمارے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کس قدر عمل کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں چند ایک آیتیں اور حدیثیں سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یعنی اطاعت الرسول کے بارے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو نبی کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الہدیٰ، باوجود اس کے کہ اس کے لیے ہدایت کی چیزیں، ہدایت کے راستے مکمل طور پر واضح ہو چکا، بیان بالکل کوئی اس کے اندر شک نہیں رہ گیا، تو پھر اگر اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے طریقے کے علاوہ غیر طریقے کو اختیار کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے اور اس کو جہنم میں ہم داخل کریں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی کی مخالفت، نبی کے امر کی مخالفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ اللہ اس کے حوالے کر دے گا اسی کو، اس عمل کے اس کی طرف سے دھیان ہٹا لے گا، اس کے بعد پھر جب آخرت میں آئے گا قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو سامعین کرام، واضح ہونے کے بعد جب کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اس کے باوجود اگر کسی اور دوسرے طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور اس کے عمل کو بھی اس کے حوالے کر دیں کہ وہ اپنے یعنی برائی میں پڑتا رہے چلتا رہے۔ اللہ تبارک دھیان بھی ہٹا لیتا ہے، تو اس میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے جو اس میں یعنی سب سے جس کو عمدت کہتے ہیں کہ جس پر اعتماد ہے اس کی مطابقت الرسول کے تعلق سے جو سب سے یعنی اہم حدیث ہے وہ ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میرے خیال میں ضرور آپ یہ حدیث سن چکے ہوں گے بارہا کہ جس کسی نے اس دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد کیا جس میں اللہ کا حکم نہیں ہے، جس میں ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اس عمل کی کوئی ویلو نہیں ہے، چاہے کہنے والا کرنے والا کوئی بھی ہو۔ اور کبھی کبھی لوگ جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا ایجاد کیا کسی سے، تو ان لوگوں کے یعنی رد میں جو دوسری روایت مسلم کے ہے کہ من عمل عملا، ایجاد نہیں کیا لیکن عمل کرتا ہے، جیسا کہ اپنے بہانہ کرتے ہیں آباء و اجداد سے، جیسے کہ اس زمانے میں کفار قریش اور اس سے پہلے بھی ہر انبیاء کے دور میں کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کرتے ہو پایا، تو کہتے نہیں ہم نے تھوڑا ایجاد کیا، کسی ہمارے بڑے نے ایجاد کیا، ہم اسی سے ان کی مطابقت کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے دلیل اور ان کے رد میں ہے کہ من عمل عملا، کہ جس کسی نے ایسا عمل کیا جس میں ہمارا حکم نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس عمل کی کوئی ویلو نہیں۔ اور بات کو مختصر کرتے ہوئے اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عمل کا درست ہونا کتنا یعنی ضروری ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم واموالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے تمہارے صورتوں کی طرف اور نہ ہی تمہارے مال کی طرف، ولیکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے قلوب کی طرف، تمہارے دل کی طرف اور تمہارے عمل کی طرف کہ تمہارا عمل کیسا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آپ بارہ سنجو لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کے وقت ہم قربانی کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور ذبح کرتے ہیں لاکھوں کا، اس سے کوئی ویلو نہیں ہے۔ اگر ویلو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو تمہارے دل کا اور تمہارے عمل کس طرح کر رہے ہو اس چیز کا، کہ اگر آدمی شہرت میں کتنا بھی بڑا جانور ذبح کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ گوشت پوش نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت پوش تو خود کھا لیتے ہیں۔ کیا چیز پہنچتی ہے؟ اللہ کے ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے اور کس ارادے سے اس چیز کو اللہ نے خرچ کیا، یا پھر کس ارادے سے تم نے یہ عمل کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل، ولیکن اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کس قدر خلوص للہیت ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہو یا پھر دنیا کو دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، معاشرے سے ڈر کر کے کر رہے ہو، اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے عمل کس قدر اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بات یاد آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت عمل کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی طرف دیکھتا ہے کہ احسن ہے کہ نہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیکھتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اکثر عملا نہیں کہا ہے۔ تو سامعین کرام، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو احسن عمل مطلوب ہے، نہ کہ کثرت عمل مطلوب ہے، کہ جو کثرت عمل جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو تو پھر ایسے چیز سے ہم امید نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اعمال اس طریقے پر ہیں کہ جس طرح اللہ اس کے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے، تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید رکھ سکتے ہیں، اور رکھنا چاہیے، ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا بہتر اجر دے گا۔ تو سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں کیا اس تعلق سے کہ اخلاص نیت اور مطابعت الرسول کس قدر ایک مسلم کے زندگی میں ضروری ہے، کہ اگر جو عمل کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرے، تو اسے چاہے کہ اپنے نیت کو خالص کرے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو اس طریقے پر کرنے کی کوشش کرے جس طرح کہ اللہ اس کے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ چلتے چلتے چند ایک باتیں جو اسی تعلق سے ہیں مختصر طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، کچھ اصول سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جیسے کہ عبادات، الاصل فی العبادات الحظر او المنع، کہ عبادات میں اصل کیا ہے؟ منع، حظر کے معنی ممنوع یعنی حرام، کہ عبادات کے اندر کیا اصل چیز حرام ہے، جب تک یعنی کوئی بھی آدمی، اگر مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل جو عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ پہلے وہ حرمت حرام ہے، ہم اسی عبادت کو کر سکتے ہیں جس کو اللہ اس کے رسول سے اس کی دلیل ملتی ہو۔ یعنی اگر کوئی چیز کوئی شخص کہتا ہے کہ عبادت ہے، اور خاص کر کے جب وہ معروف نہ ہو، نہ جانا جاتا ہو، تو اسے ثابت کرنا ہے کہ عبادت ہے۔ جو کہتا ہے کہ عبادت نہیں ہے اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس عبادت کی اللہ اس کے رسول سے کیا ہو؟ دلیل ہو، برہان ہو، حجت ہو، تبھی جا کر کے ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن معاملات اس کے برعکس ہیں، معاملات میں اصل کیا ہے؟ اباحت، مطلب کوئی بھی معاملات اصل میں حلال ہے، اگر کوئی حرام کہتا ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ آپ کہتے ہیں حرام ہے تو اس کی دلیل لائیں۔ لیکن عبادت میں اس کے برعکس ہے کہ عبادت اگر کوئی کہتا ہے یہ عبادت، اس کو دلیل دینا۔ میرے خیال میں شاید اگر پریشانی عامت الناس کو، لیکن کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ عبادت ہم اسی وقت کسی چیز کی عبادت کہیں گے جب اس کے لیے دلیل اور اللہ اس کے رسول سے موجود ہو۔ اسی طرح جو اس تعلق سے رکھتا ہے اسی موضوع سے متعلق، جو خاص کر کے ہم احوا اور بدعت و خرافات کہتے ہیں، اس کے تعلق سے چند ایک باتیں سلف سے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کل بدعت ضلال وان راہ الناس حسنۃ، کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اگرچہ کہ لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہوں، احسن، اس کو حسن سمجھتے ہوں۔ تو لوگوں کے ہمارے اور آپ کے کہنے سے، حسن سمجھنے سے وہ حسن نہیں ہو جاتی ہے۔ تو ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے، باوجود کہ لوگ اس کو کیا کریں؟ بہتر سمجھے۔ اور اسی طرح کہا مالم یکم یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، کہ جو چیز اس وقت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں تھا، آج کے دن وہ دین نہیں ہو سکتی ہے جس سے کہ آدمی ثواب حاصل کرے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ اس زمانے میں کہنے والا کوئی ہو اس کو دین نہیں کر سکتے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ ورآ حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ لان اللہ تبارک و تعالی هو الذي يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا۔ کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے اس دین کے اندر نئی چیز ایجاد کی اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس چیز کو ایجاد کر کہتے ہیں کہ اس کو بہتر سمجھتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے زبان حال سے اس بات کا دعویٰ کیا کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں خیانت کی ہے۔
رسالت میں خیانت کی. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. سامعین کرام, جس دین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ مکمل ہو چکا ہے تو اس کے اندر اور زیادتی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دین اکمال دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت پر بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ دین اسلام جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے شروع ہوئی, اس کی انتہا, اس کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کر دیا. اور یہ نعمت اس قدر بڑی ہے جس کا شعور اور احساس ایک یہودی کے بھی ہو جاتا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے یہودی کہتا ہے کہ امیر المومنین, آپ نے ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ اگر یہ آیت ہم میں نازل ہو جاتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے, عید کا دن بناتے. تو کہتے ہیں وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہ آیت پڑھ کر سنائی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آیت کب نازل ہوئی, کس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے. کہ آیت جمعہ کا دن تھا, عرفہ کا مقام تھا, جمعہ کا دن تھا, اور مومنوں کے لیے جمعہ اور عرفہ کا دن کوئی عید سے بڑا نہیں ہے. اس لیے ہمیں سمجھیے کہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں الگ سے عید بنانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو سامعین کرام, ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصل مطلوب کیا ہے؟ ہماری اطاعت و فرما برداری ہے, اور نہیں کہ ہماری نیت صحیح صرف ہو. یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس سے کہیں اہم اور ضروری چیز ہے کہ ایک مومن اپنے عمل کو درست کرے. اور یقیناً بہت ہی بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص ہے کہ جسے اپنی زندگی میں جب کوئی بھی عمل کرے تو اسے اس بات کی تڑپ ہو یا سوچ ہو کہ اللہ اس کے رسول کا طریقہ کیا ہے اس چیز کو سیکھنے کے لیے, چاہے جس طریقے سے سیکھتا ہے, چاہے وہ مدرسے میں جا کر سیکھے یا مسجد میں آ کر سیکھے یا علماء کرام سے اہل ذکر سے یعنی پوچھ کر کے سیکھے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس صحیح دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح چیز پر عمل کرنے اور اس کو صحیح چیز کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جب تک قائم رکھے, ہم اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو ہم میں سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے, اور جو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. چند کلمات میں سامعین کرام, ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ایک مسلمانوں کے لیے خاص کر کے یہ جمعہ کا دن ایک عید کی حیثیت رکھتا ہے, عید کی حیثیت رکھتا ہے, اور اس جمعہ کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ عید کے نماز کے بارے میں اختلاف ہے کہ واجب ہے کہ فرض کفایہ کیا ہے, لیکن جمعہ کی نماز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ واجب نہیں. اور نماز یعنی جمعہ کی نماز کے ساتھ ساتھ خطبہ سننا بھی یہ نماز کا حصہ ہے. یقیناً ضرور ہر ایک کے الگ الگ مشغولیات ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم تمام سے گزارش کریں گے کہ اس جمعہ کے دن کے اہمیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہتر بدلا دے گا. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کہ اللہ تبارک جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, تو یقیناً اگر اللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کے اللہ سے ڈر کر کے ہم وقت سے یعنی خطبے سے پہلے آنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل میں ہمارے عمل میں کس طریقے سے یعنی برکت دے گا تو ہم جان بھی نہیں سکتے ہیں. تو سامعین کرام, امید یہی کرتے ہیں کہ ضرور جمعہ میں پہلے آنے کی کوشش کریں, اور اللہ تعالیٰ سے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے آنے کی توفیق دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون, ولذکر اللہ اکبر. وقوموا الی صلاتکم.